دیکھیے ریاستی ادارے اسی لیے ہوتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو بالکل واضح ہے، گورنروں کا کام تھا۔ وہ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے ارکان کی رکنیت بحال کر دی، تو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ بات یہ ہے کہ اگر آئین نہیں ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہے تو ریاست کا وجود کہاں ہے؟ ریاست تو آئین ہی کی بنیاد پہ ہے نا۔ اسی لیے اس کو کیا عمرانی معاہدہ کہا جاتا ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے یہ۔ کانٹریکٹ کی بنیاد ہی پر تو یہ ریاست ہے، ورنہ ہر کوئی آزاد ہے اپنی جگہ پہ۔ ہزاروں برس پہلے جب ریاست وجود میں آئی تھی اور فرد نے اپنے بہت سے حقوق سرنڈر کیے تھے، تو اسی لیے کیے تھے کہ اس کی جان و مال محفوظ رہے، امن ہو، اور وہ اپنا زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے۔ صرف عدالتوں کا مسئلہ نہیں ہے جی، سیاستدانوں کا بھی صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے نزدیک آئین کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم کسی کو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، کسی بھی جگہ، کسی بھی شعبے کو۔ وکلا ہے نا آئین کے سب سے زیادہ جو فہم رکھتے ہیں، تو وکلا کو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ جب جسٹس کھوسا نے وہ نسبتاً تیزی سے فیصلے کرنے شروع کیے، جس پہ فیصلوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض یہ تھا کہ اتنی جلدی نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، اتنی جلدی فیصلے ہوں گے تو وکیل صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ معاشرے کو بتایا ہی نہیں گیا کہ آئین اس طرح مقدس دستاویز ہے جیسے مذہبی اقدار مقدس ہوتی ہیں، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد سب سے زیادہ مقدس معاشرہ قائم ہی نہیں، انٹیکٹ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہماری نفسیاتی یہ سوشل مسئلہ ہے، نفسیاتی پیچیدگیاں ہیں، ملوکیت کے اثرات ہیں، جاگیردارانہ معاشرے کے ہیں۔ پہلے دن سے جس چیز پہ لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو، دانشوروں کو، علماء کو، علماء تو خیر اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے آئین ہوتا ہی کیا ہے، حالانکہ آئین ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ ایک اسلامی آئین ہے جی، کوئی اس پہ یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک غیر اسلامی آئین ہے۔ قوم کو آئین کی کوئی پرواہ نہیں، ہوتا یہ ہے جب تضادات اتنے شدید ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو یہ پنجابی محاورے میں عزت اور بے عزتی کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل عزت اور بے عزتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ایک جیتے گا، کل دوسرے جیتے گا، اور لیکن ہر چیز کا مسئلہ تو ہے ہارون صاحب، اٹس ناٹ ایز سمپل۔ ابھی راجن پور کا رزلٹ آیا ہے تو اتنی خوشی خوشی مان لے گی پی ٹی ایم کہ چلے لیٹس گو انٹو الیکشن، وہ نہیں کرانا ماننی چاہیے نا۔ دیکھیں نا، الگور کیا اور اس کا بش کا بھی تو جھگڑا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو نہیں مانتا تھا نا۔ دنیا میں کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے، انڈیا میں تو مستقل ہوتا ہے کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ گڑبڑ ہوئی ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ کوئی حد تو قائم کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر آپ سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانتے، اس میں تو جیسے بھٹی صاحب نے کہا کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے، مگر آپ اپنی مرضی کی منمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر طاقت سے حکومت کرنی ہے تو پھر وہ کریں گے جن کے پاس طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی 58 میں ہوا، یہی 68 میں ہوا، یہی 77 میں ہوا، یہی 99 میں ہوا۔ پھر آپ سیاستدانوں کو کون پوچھے گا؟ جن کے پاس طاقت ہے، جن کو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن میں یا کسی بھی بات میں بولنا چاہتے ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے انہیں، مطلب دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے، علمی ترقی، معاشی ترقی، سائنسی ترقی، وہ اپنا فوجی حکومتوں میں تو کہیں نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسانی ذہن تو آزادی میں کام کر سکتا ہے نا، پابندیوں میں اور جبر میں تو نہیں جیسے ابھی آزادی ہے ابھی، مگر آزادی کا ایک مطالبہ ہے، ایک اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے ڈسپلن۔ یعنی یہ ایک دفتر ہے، اس میں آپ کو آزادی ہے اپنا پروگرام کرنے کی، لیکن اس کا ایک ڈسپلن بھی ہے نا جو ہر کوئی فالو کرتا ہے۔ فالو کرتا ہے تو ادارے چلتے ہیں، نہیں فالو کریں گے تو نہیں چلیں گے۔ اوکے، چلیں، یہ تو میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہی ہوں، اگر میں ڈسپلن فالو نہ کروں تو پھر کیا ہوگا بھٹی صاحب اس دائرے اختیار کے اندر؟ اس وقت پاکستان میں وہ آزادی ہے، بٹ مور دین دیٹ، جو بھی ہارون صاحب نے بات کی ہے، کیا اس وقت مقتدر حلقے بالکل نیوٹرل ہیں، اس سائڈ پر ہیں، اور کوئی ان کی طرف کوئی خواہش نہیں؟ نہایت ادب احترام سے ہارون صاحب سے نہایت ادب، میں تو ابھی تک سیکھ رہا ہوں، اس ملک میں کون سا نیوٹرل ہے؟ اگر ان کی حمایت نہ ہو پس پردہ اس 13 جماعتوں کمزور بانج حکومت کو، یہ اتنے ظلم و ستم کر سکتی ہے؟ اتنی جرت ہے ان کی؟ ہارون صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن میں بھی ان کو برطانیہ دور کا جانتا ہوں۔ ان کی تو پیدائش سے اولا کے گملے سے ہوئی، لاڈلا عمران خان لو
بھائی 70 مقدمے کرا دیے آپ نے اس پر، قاتلانہ حملہ کرا دیا، 4 گولیوں کے بعد 4 پیشیاں، 4 عدالتیں آج اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے، لاہور سے اسلام آباد پیچھے اس کی ہم کر دی۔ اب مریم نواز کس کو ڈکٹیشن دے رہی ہے کہ پہلے میرے باپ کو بے گناہ کرو؟ وہ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ صاحب کا نام لے کے، سٹنگ 2 جسٹس صاحبان کا نام لے کے، وہ تو آئین سے بالا ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا وہ آئین کی پرواہ ہے ان مسلم لیگ نون والوں کو؟ سپریم کورٹ پہ حملہ میں نے کیا تھا، مشرف سے ڈیل میں نے کی تھی، قمر جوید باجوہ نے NRO مجھے دیا تھا، ملک سے مجھے بھگایا تھا انہوں نے۔ ہسپتال میں جب نواز شریف صاحب تھے تو انہوں نے کہا مجھے اس باتھ روم کی ٹائلیں پسند نہیں آ رہی، یہ میں آپ کو ریسنٹ بتا رہا ہوں، عمران خان کی 14 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگائی گئی، مسلم شاور کے لیے فیب بنایا گیا۔ یہ شروع سے اعتزال احسن صاحب کے بول اداروں کے لاڑلے ہیں، یہ قانون سے بالا ہیں۔ اگر آئین کی پاسداری شروع سے ہمارے طاقتور حلقے کرتے تو آج جمہوریت بھی مضبوط ہوتی، عدلیہ بھی مضبوط ہوتی، عوام بھی مضبوط ہوتی۔ بدقسمتی ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے اشاروں پہ چلانا چاہتے ہیں۔ ہم قانون کی حکمرانی مانتے ہی نہیں۔ جب جتنا قانون مضبوط ہوگا اتنا مافیا کمزور ہوگا، اور مافیا کے بہت سارے رنگ ہیں، وہ ایک رنگ نہیں ہے، اس کے کئی رنگ ہیں۔ ریزسٹنس آئے گی، ایسے تو نہیں اس کا بھائی سپریم کورٹ میری اطلاع ہے نہایت ادب احترام سے، آج جب فیصلہ محفوظ کیا گیا، پاکستان سے بھاگے ہوئے محترم مجرم قابل عزت مفرور اشتہاری نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا کہ ہم نے کسی صورت میں الیکشن نہیں کرائے۔ 2 چیزوں پہ غور کیا گیا، تردید مسلم لیگ نون اور تمام اب PDM کا رائٹ ہے، میں تو ایک رپورٹر ہوں، میرا کام ہے خبر دینا، یہاں ہم الیکشن کمیشن اس وقت ریزائن دے دے گا، بہت مجبوری آئی تو یہاں گورنر، الیکشن وہ کسی صورت میں موجودہ حالات میں بادی النظر میں عمران خان کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہی ہے۔ لیکن کب تک نہیں کروائیں گے الیکشن؟ دیکھیں آپ مجھے کیوں کنٹیمپٹ میں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ستمبر میں موسم بہت اچھا ہو جائے گا، سپٹمبر تک آگے لے کے خیال ہے ان کا آگے ہو سکتا ہے الیکشن۔ سپریم کورٹ نہ صرف حکم دے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہارون صاحب کی 100% ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو قتل و غارت ہو جائے گی، انارکی ہو جائے گی۔ ایون کہ پیپلز پارٹی بہت مضبوط تھی، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کے حکم پر لیٹر نہیں لکھا سوئس کورٹس کو، تو انہیں گھر جانا پڑا۔ یہی نواز شریف محترم صاحب کرنا پڑے، لیکن جب آپ کو پیچھے سے کوئی سپورٹ ہو اور وہ کہے منہ بھائی لگے رہو، تو پھر منا بھائی لگا رہتا ہے۔ مجھے ادروائز میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے 10 مہینے میں PDM کی حکومت نے اپنے اربوں روپے کے کیس ختم کیے، اور PTI پورے پاکستان کی سب سے کرپٹ جماعت ہے، سینکڑوں مقدمہ درج کر دی۔ آج بھی آپ نے دہشت گردی کر دیا، آپ نے بغاوت کا مقدمہ دہشت گردی کا مذاق بنا لیا۔ کیا میرے جسم میں جو خون ہے اس میں ملک دشمنی کی بو آ رہی ہے؟ میرا شہید ارشد شریف مار دیا آپ نے، میں آج اس کی والدہ کو مل کے آیا ہوں، اس کی آنکھوں میں آج بھی آنسو پکار رہے ہیں، بتاؤ میرے بیٹے کے قاتل کہاں ہیں؟ بتائیں نا کون سا قانون؟ وہی ان کے پاؤں کی نوک پہ لگا ہوا قانون چند لوگوں کی۔ رائٹ، سو یہ الیکشن کی جو پیرامیٹرز بتائے ہیں مریم نواز نے، بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ بتا رہی تھی، ایسے ہی آپ کو لگتا ہے یا ایک سیاسی تقریر؟ دیکھیں یہ مجھے اچانک احساس ہوا ہے، سنا تو میں نے پہلے بھی تھا، اس کے لہجے سے گویا اس کے پیچھے ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں 122 اقوام افغانستان میں پاکستان کے ساتھ یا افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، یا جس کے ساتھ بھی ایسا لگتا ہے، اتنی یعنی وثوق اور اس نے یقین کے ساتھ یعنی اس طرح بات کرنا جس میں اطاعت کا یقین ہو، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ مجھے تو کوئی 54 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جرنلزم میں نے تو یہ لہجہ کبھی کسی کا سنا نہیں۔ بھٹو جیسا لیڈر تھا، شیخ مجیب الرحمان تھا، یہ تھا، وہ اپنے مطالبے کی حد تک تو یہ کہتے تھے، شیخ مجیب الرحمان بھی، بھٹو بھی، اور بڑے لیڈر نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، مولانا مودودی تھے، بڑے کانفیڈنٹ لوگ تھے، ایئر مارشل اظہر خان تھے، اور بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے جن کا رعب تھا بہت۔ لیکن میں نے اس لہجے میں کسی کو یہ کہتے نہیں سنے یہ کرنا ہوگا۔ کرنا تو وہ ہے نا، سادہ سی بات ہے، جو آئین میں جس کی گنجائش ہے، قانون جس کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ آئینی تقاضا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ قانونی تقاضا، انہوں نے کہا یہ کرنا ہوگا، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ یہ تو اس طرح تو وائسرائے گفتگو نہیں کرتا تھا،
وائسرائے کو بھی یہ فکر ہوتی تھی. دیکھیں نا محمد علی جناح ناراض ہو گئے لارڈ ویبل سے اس کی ایک بات پہ جس کو انہوں نے ڈیروگیٹری سمجھا, تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو لارڈ ویبل کو انہوں نے کہا تم واپس آؤ, تم تو اس قابل نہیں ہو کسی شریف آدمی سے گفتگو کر سکو. تم نے ایک آدمی کو جو ایک بڑی پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو افنڈ کر دیا. تو یہ تو وائسرائے سے بھی کوئی زیادہ بلند آواز سے گفتگو کر. لیکن دو چیزیں یہ بھول جاتے ہیں. ایک یہ کہ 2,500 سال سے بحث ہو رہی ہے کہ کوئی چیز قائم بالذات نہیں ہوتی, کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے, کوئی فلاسفر ایسا نہیں ہے بڑا جس نے اس کی تصدیق نہ کی. اور دوسری بات یہ ان 50-60% لوگوں کا کریں گے کیا؟ اگر یہ کچھ کر سکتے تو جہاں پور میں کر لیتے. جہاں پور میں ڈپٹی کمشنر سے کہا تمہاری ترقی نہیں ہوگی اگر یہ نہیں جیتیں گے. افسر سارے بدل دیے جس کا الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے. بہت سے معززین جو 200-400 یا 1,000-1,500 ووٹوں پہ اثر انداز ہو سکتے تھے وہ تھانوں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے باوجود کیا ہوا؟ اس لیے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ وہ اپنی من مانی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں خدا نے اپنی کائنات کبھی کسی کے حوالے نہیں کی ہے. رائٹ. سو بریک میں مجھے جانا ہے بھٹی صاحب لیکن کوئکلی. سو الیکشن اب الگ الگ ہوں گے, صوبائی الیکشن الگ اور قومی اسمبلی, کیونکہ آج یہ بھی کورٹ میں بات ہوئی کہ کوشش کریں کہ آپ کوئی آگے چلا جائے کوئی پیچھے. دیکھیں آئین تو کہہ رہا 90 دن میں الیکشن, اس میں دو رائے ہے ہی کوئی نہیں. لیکن حکومت کے جو خیالات ہیں, جو ان کے عزائم ہیں, ان کا مقصد ہے الیکشن ستمبر تک لے جانا. اب سپریم کورٹ مجھے یقین ہے جو نہ صرف کل حکم صادر فرمائے گی 11 بجے بلکہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کرائے گی. اور آخری ایک بات اگر ہارون صاحب کی آپ کی مجھے اجازت سے پوچھ لوں, ہارون صاحب میرے اطلاع کے مطابق محترمہ مریم نواز صاحبہ نہ کونسلر کا کبھی الیکشن لڑی, نہ یونین ناظم کا لڑی, نہ ایم پی اے, نہ وزیر اعلیٰ رہی, نہ وزیر